الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل۔ نیا ناظم آباد میں ماشاءاللہ اس مسجد میں میرا یہ دوسرا بیان ہے اور اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے یہاں کی انتظامیہ نے، دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ باہر سے جب داخل ہوتے ہیں نا اسی وقت مسجد کا لک بڑا پیارا نظر آتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی بنائی ہے مسجد، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ترقیاں دے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کہتے ہیں مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر سے بہت محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں میرا گھر بناؤ تو اچھا سا بناؤ، صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو، بغیر ستون کے بغیر پلر کے اتنا بڑا ہال بنا دیا۔ جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں نا تو جہاں بہت ساری مایوسی کی چیزیں نظر آتی ہیں تو بہت ساری امید کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں جو عبادت خانے ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہیں، پہلے میں دعا کر لوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو پوری دنیا میں جب بھی ٹریولنگ ہوتی ہے بے حیائی کا ایک طوفان ہے، مذہب کے خلاف باتیں، یوٹیوب کو دیکھو آپ، ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان ہے بدتمیزی۔ اچھا لیڈیز میں آواز نہیں جا رہی بھائی، یہ بھی اچھا انتظام کیا کہ مسجد کے اندر خواتین کا بھی انتظام ہے۔ آج خواتین سینما گھر جا سکتی ہیں، شاپنگ کے لیے ہر جگہ جا سکتی ہیں، پھپھو کے گھر بھی جا سکتی ہیں، خالہ کے گھر بھی جا سکتی ہیں۔ مسجد میں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر آنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ تو ہر مسجد میں خواتین کے لیے نماز کا پراپر انتظام ہونا ضروری ہے، جہاں بیان کے لیے بیٹھیں، نماز کے لیے آنا چاہیں تو آ سکیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ پوری دنیا میں ٹریولنگ کریں، آپ کو صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہی بھری ہوئی نظر آئے گی۔ چرچ ویران ہو گئے، یہودیوں کی عبادت گاہیں، جملہ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، ویران۔ ایکو ختم کریں اس کا مائک کا۔ اور ہندوؤں کے مندر ویران، بیچارے پنڈت ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مندروں کے اندر، اور ہماری مسجدوں میں مولوی صاحب ہی شارٹ ہوتے ہیں، باقی تو سب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہی لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں سے آباد ہے مسجد۔ تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر مسجدوں میں ایک عجیب سی روحانیت ہوتی ہے جو کسی عبادت گاہ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ چرچ جائیں نا، ڈیسک رکھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، بڑی خوبصورت عمارت نظر آئے گی، پادری صاحب کی ڈریسنگ بھی بڑی خاندانی ہوتی ہے۔ آپ مندر میں جائیں گے، آپ کو سونے چاندی کے بت نظر آئیں گے، ہیرے جواہرات نظر آئیں گے۔ میں برما گیا تو وہاں مندر میں نے دیکھے، او بھائی اتنا پیسہ مندروں میں لگایا ہے کہ آپ کی سوچ، اتنا تو سونا لگایا مندروں میں، اور اتنے بڑے بڑے مندر کہ آپ اندر جاؤ، مندر کے اندر بندہ گم۔ لیکن روحانیت اور سکون، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بیان میں شریک رہیں گے، میں جملہ ادھورا چھوڑوں گا، آپ کمپلیٹ کریں گے، مجھے لگے گا آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں۔ میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں کہ میں دھواں دار تقریر آتی ہو تو گپ شپ لگاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ رہیں گے تو اچھا رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ گپ شپ کے ماحول میں بات چیت کر لیں گے، کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، خواتین نے کچھ پوچھنا ہو تو پرچی لکھ کے بھیج دیں۔ خواتین میں آواز ہی نہیں جا رہی، الحمدللہ۔ دیکھو مسجد کی میں نے تعریف کی، نظر لگ گئی۔ ہاں اچھا، اس کو صحیح کریں بھائی، وہ بیچاری خواتین دور سے آئی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ مسجدوں میں اسپیکر کا نظام الحمدللہ سب جگہ ہی خراب ہوتا ہے، یہ کامن مسئلہ ہے۔ جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ تو سب سے اہم ہے نا، تلاوت کی آواز آتی ہے، بیان کی آواز آتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے مندر ہیں، بڑے بڑی عبادت گاہیں ہیں، لیکن آپ کو اچھا اس میں بہت بہترین ڈیزائننگ ہے اندر کی، لیکن آپ کو اس میں سکون نہیں ملے گا جو سکون اللہ نے مسجد میں رکھا ہے۔ نہ ڈیسک ہے، نہ کرسیاں ہیں، نہ تپائیاں ہیں، سیدھا سادہ زمین پہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہیں مٹی میں سجدہ کرتے ہیں، وہیں۔ آواز یہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں بھی بہت گونج نہیں رہی آواز؟ تو یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ قیامت تک کے لیے آیا تو اللہ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، ہمیشہ آباد رہیں گی مسجدیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا نام لینا لوگ چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے گا۔ خیر یہ تو مسجد دیکھ کر ایک جذبات پیدا ہوئے تھے تو اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے، سادہ ہونی چاہیے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پہلا ہی دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس میں ٹائلیں لگائیں، پتھر لگائے۔ اس پہ بہت سے صحابہ نے اشکال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کھجور کا چھپڑا تھا، نیچے کیچڑ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی تھی، اور کوئی ایسا پتھر وتھر نہیں لگے ہوئے تھے، ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا نبی کے دور میں لوگوں کے جیسے گھر ہوتے تھے مسجدیں بھی ویسی تھیں، اب گھروں میں تو تم نے پتھر لگا دیے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، مسجد تم چاہتے ہو وہی چھپڑے کی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب گھر میں تو لوگ ایسی خوبصورت ٹائلیں لگا رہے ہیں، اتنی پیاری پیاری کمرے بنا رہے ہیں، واش روم ایسا کہ غریب آدمی واش روم چلا جائے نا کسی مالدار کے تو واش روم سے باہر نہیں نکلتا، وہ کہتا ہے یار ایسا تو ہمارا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے، ریسٹ روم ہے، ریسٹ روم کہنے لگے آج کل واش روم کو۔ تو جیسا علاقہ ہونا چاہیے مسجد کم از کم اس معیار کی ہونی چاہیے۔ تو یہ نیا نازم آباد ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بنایا، جنہوں نے بھی بنایا، تو مسجد بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، اور امام کی تنخواہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک۔ خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، تو کچھ باتیں میں نے مسجد دیکھ کے کہہ دی۔ جو میں اصل آج بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے، دیکھو ہم لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نہ ملحد ہیں نہ ایتھیسٹ ہیں، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو۔ خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے میں نے، اتنی قسمیں پیدا کی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم اگر ایسے جانوروں کو دیکھتے نا، جو میری خود آواز میرے کانوں میں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا مائک کے سسٹم کو ٹھیک کریں، میری آواز نا گونج کے میرے ہی کانوں میں جا رہی ہے بہت زیادہ، تو مائک تو تھوڑا سا، جہاں مسجد میں اتنا محنت کیا تو تھوڑا ساؤنڈ سسٹم کو بھی صحیح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے جانور پیدا کیے، اتنی قسم کے جانور، انہی کو دیکھ لے انسان تو اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتا ہے۔ دیکھو ہم نے 2 ٹانگوں پہ چلنے والا انسان دیکھا، اگر اور مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے چلنے کے لیے زمین پہ 2 ٹانگیں چاہیے، اللہ نے 4 پاؤں پہ چلنے والے چوپائے پیدا کر دیے۔ ہم اگر 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے 4 ہی ٹانگیں ہوتی، اللہ نے 6 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے، 12 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے۔ ہم کہتے یار یہ ہر جانور جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پاؤں پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں۔ اللہ نے رینگنے والے جانور پیدا کر دیے، سانپ کے تو سرے سے پاؤں ہوتے ہی نہیں، اور اسپیڈ دیکھو پاؤں والوں سے زیادہ ہوتی ہے، ایسا اسپیڈ سے نکلتا ہے کہ آپ قرضہ کھا کے ایسے نہیں بھاگتے کسی کا، جیسا سانپ بغیر قرضہ کھائے بھاگ جاتا ہے۔ اچھا کوئی کتنا بھی لنگڑا ہو نا، قرضہ کھا کے بھاگ جائے گا وہ۔ پاکستان میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اگر لنگڑا قرضہ کھائے گا نا، پھر ایک ٹانگ پہ اتنی اسپیڈ سے بھاگے گا کہ 2 ٹانگوں والا اس کو پکڑ نہیں سکے گا، سسٹم ہے پاکستان میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں رینگنے والے جانور، پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی زندگی کے لیے آنکھیں ضروری ہیں، ہر جاندار کی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ایک آدھ انسان بغیر آنکھوں کے ہو، لیکن پوری 9 تو آنکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو وداؤٹ آئیز ساری زندگی گزارتے ہیں، اور صدیوں سے چمگادڑ کو دیکھ لو آپ بغیر آنکھوں کے۔ اسی طرح یہ جو چھچھوندر ہوتی ہے، میں نے بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چوہا آگے آگے اور اس کی دم کو پکڑ کے پوری ٹرین بنی ہوئی ہے، ایک چوہا آگے آگے بڑا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے چوہیاں۔ میں نے کسی بڑے بھائی تھے، میں نے بھائی یہ کیا ہے، پوری ٹرین جا رہی ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ چھچھوندر ہے، یہ چوہا نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے بچے دم پکڑ پکڑ کے اماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یار آنکھوں کے بغیر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اماں ہے میری اور یہ اس کی دم ہے، اور دم پہ پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر دم چھوڑ دی تو ایسے جیسے ٹرین سے ڈبہ چھوٹ گیا، وہ کھانے والے اسٹیشن پہ ہی رک جائے گی، پھر وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ وہ کیسا اس کی قدرت ہے بھائی، اس نے بنایا بغیر آنکھوں والے بھی۔ چمگادڑ کو دیکھو ایسی ریز نکلتی ہیں، اسی سے ٹکراتی نہیں ہے، آنکھوں والے ٹکرا جاتے ہیں، چمگادڑ کبھی نہیں ٹکراتی۔ پھر ہم نے دیکھا بھائی اس کائنات میں ایسے جانور بھی ہیں، ہم نے خشکی کے جانوروں کو دیکھا، ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اگر ہم صرف خشکی کے جانوروں کو دیکھتے، کیونکہ آکسیجن چاہیے، آپ کے لنگس کے ذریعے آکسیجن، پانی میں جاتے ہیں تو لنگس آکسیجن کہاں سے لیں گے؟ تو ہم نے اگر ہم یہ پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا نا سائنسدانوں نے، تو سائنسدان ایک رپورٹ مرتب کرتے کہ زندہ خشکی پہ رہا جا سکتا ہے، پانی کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جو پانی کے اندر رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے کہا بھائی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب پانی کے اندر جو ہے نا گلپھڑوں کے ذریعے آکسیجن، بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے پیدا کر لے، تو بعد میں تم رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے، اس کی رپورٹیں تو تم بعد میں پیش کر رہے ہو نا۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ کر کے کہ میں کچھ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ پھر ہم نے جب پانی والے جانور اگر دیکھے ہوتے اور خشکی والے بھی دیکھے ہوتے
تو پانی والے جانوروں پہ ہم رپورٹ پیش کرتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر پانی جذب کرتے ہیں, اس سے آکسیجن جاتی ہے, یہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتے. اس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو وہ کیا ہوگی, مر جائے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری رپورٹیں ہیں, میں ایسے جانور پیدا کر سکتا ہوں جو پانی کے باہر بھی رہے اور پانی کے اندر بھی. کیکڑا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. مگرمچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. کچھوا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. عجیب چیز ہے بھائی, تو کیا سسٹم تیرے اندر لگا دیا, باہر آتا ہے تو باہر سے سانس لے رہا ہوتا ہے, اندر جاتا ہے تو سانس کا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے سارا اس کا. ہم نے اگر وہ جانور دیکھے ہوتے جو انڈے نہیں دیتے, بچے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈے بھی تو کوئی دے سکتا ہے. ہم نے دیکھا بھائی مرغی انڈے بھی دیتی ہے. بھائی مرغی جب انڈے دیتی ہے تو بچہ کیسے نکلے گا, اس کو تو ایک ہیٹ چاہیے. اللہ نے ایسا اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ انڈوں پہ خود ہی بیٹھ کے اس کو ہیٹ دیتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور ہم پھر اس کی لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں لاجک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں لاجک کے بغیر کام ہوتا ہے, میں اس کی لاجک پیدا کر دیتا ہوں. لاجک میرے ہاتھ میں ہے, سبب میرے ہاتھ میں ہے. پھر ہم اگر زمین پہ چلنے والے اور تیرنے والے جانوروں کو دیکھتے, کبھی ہم نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوتے, تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زمین پہ موو کرنے کے لیے یا تو ہم اسکن کو دھکا دیں گے پیچھے جائیں گے, یا پانی ہونا چاہیے جس کو دھکا دے کے آگے چلیں, یا ٹانگیں ہونی چاہیے. اللہ نے پرندے پیدا کر دیے. لے بھیا, تبھی قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ نے کیا فرمایا, یخلق ما یشاء. سورہ روم میں جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اور وبث فیہا من کل دابہ, ہر طرح کی مخلوق سے زمین کو بھر دیا اس نے, ہر طرح کی مخلوق سے. ایسی مخلوق ہے عقل حیران. آپ کو پتا ہے ہم جب سمندر میں ڈبکی لگا کے جاتے ہیں کتنا فٹ گہرا جا سکتے ہیں بھائی, 2 فٹ 3 فٹ 10 فٹ چلے جائیں گے. اس کے بعد سائنسدان کیا بولتے ہیں بھائی, پانی کا ویٹ آپ کے اوپر پڑنا شروع. یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں آپ دوز اندر گئی تھی, یہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا بھئی یہ اتنا ویٹ پانی کا برداشت کر سکتی. پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ وہ وزن آپ کی باڈی برداشت, کیونکہ بہت دباؤ پڑ رہا ہے نا اوپر سے. کیا خیال ہے بھائی, پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب پانی کی بوتل, اگر پانی کا وزن نہیں ہوتا تو 10 لیٹر کی بوتل اٹھا لو گے, 20 لیٹر کی اٹھا لو گے, اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہو؟ وہ بوتل کا وزن تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ اس کے اندر پانی کا وزن ہوتا ہے. تو ایک حد تک اٹھاؤ گے. اگر کوئی آپ کے اوپر 100 لیٹر کی بوتل لا کے رکھ دے اور آپ کو کسی اور کے اوپر رکھ دے, پھر وہ تو نہ آپ بچو گے نہ وہ بندہ بچے گا. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ویٹ ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو آپ جب سمندر کی تہہ میں جاتے ہو ایک حد تک جا سکتے ہو, اس کے بعد سائنسدان کہتے ہیں آپ کی باڈی پچک جائے گی پانی میں, مر جاؤ گے آپ, اتنا دباؤ ہوگا. تو آپ دوزیں بنائیں تاکہ وہ دباؤ کو کیا کریں, برداشت کریں. وہ آپ دوزیں کروڑوں روپے کی آپ دوز تھی جس میں ٹائٹینک کی تلاش میں یہ لوگ نیچے گئے, لیکن وہ آپ دوز پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اتنی بہترین آپ دوز تھی, ان کو تو 100% یقین تھا کہ برداشت کر لے گی. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس آپ دوست پہ لکھا ہوا تھا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, نیچے لکھا ہوا تھا برداشت کر لیں گے ہم. تپڑ ہے, پاس بھی کریں گے اور برداشت بھی کریں گے. لیکن جب وہ آپ دوز ایک حد تک نیچے گئی ہے, پانی کا اتنا ویٹ اس کے اوپر آیا کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے بنائی تھی, کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اتنے دباؤ کو برداشت کر لے, وہ برداشت نہیں کر سکی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ پھٹ کے تباہ ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں کریک آیا, پہلے ٹائٹینک جیسے تباہ ہوا تھا نا, کریک آیا اور پھر آہستہ آہستہ نا ایک دھماکہ ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ غائب. اتنا دھماکہ. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی, آپ دوزیں دیکھی ہوتی, ہم کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی معذرت کے ساتھ, نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اس سے بھی نیچے مچھلیاں ہیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں. بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر, اتنی سی مچھلی ہے, اتنا بوجھ اوپر, کئی کلومیٹر پانی ہی پانی, وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی, اور صرف رہ نہیں رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہی ہے, شادیاں بھی کر رہی ہے, انڈے بھی ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, ولیمے بھی, بارات بھی, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں, کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا. حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا وہ آپ دوست, ان کا پروگرام تو بڑھ گیا, ان کا پروگرام بڑھ گیا جو کروڑوں روپے لگا کے گئے تھے, وہ خود بھی بیچارے بڑھ گئے, پروگرام بھی ان کا بڑھ گیا. لیکن جو اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں, نہ وہ خود بڑھ رہی ہیں نہ ان کا پروگرام بڑھ رہا ہے, ان کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے, ان کو خوراک بھی مل رہی ہے, کھا بھی رہی ہیں, لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. سائنسدان دیکھ رہے ہیں کیمرے لگا کے, بھائی گھوم رہی ہیں, جا رہی ہیں, اتنا دباؤ, کہہ رہے ہیں سسٹم اصل میں ایسا
پھر سائنسدان کیا کہتے ہیں, ایکچولی اصل میں جب سائنسدان سے پوچھا جائے نا, بھائی تم تو کہتے تھے اتنا دباؤ آپ دوز برداشت نہیں کر سکتی, مچھلی کیسے برداشت کر رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سائنس کہتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کے باڈی کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے ویٹ کو زیرو کر دیتا ہے یا فلاں ڈمکانا کر دیتا ہے. بھائی یہ لاجک تو آپ کام ہونے کے بعد بیان کر رہے ہو, ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہوگا اندر, کچھ سسٹمیٹک, ہر چیز سسٹمیٹک ہے اس کائنات. سسٹم کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا. آپ نے جب کروڑوں سال کے بعد جا کے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی آپ دوست بنائے جو اتنے کلومیٹر نیچے جائے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے, وہ خود بخود نہیں بنی. تو کون ہے جس نے ایسی مچھلیاں پہلے سے پیدا کر لیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی؟ ہر مخلوق کو لائٹ چاہیے, یہ رپورٹ ہے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے؟ سن لائٹ. اندھیرے میں نہیں جی سکتے, ایک حد تک اندھیرا ہوگا, اس کے بعد انسان تو باولا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو باولے ہوتے ہیں نا معذرت کے ساتھ لوگ, وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو سورج ہے, اور گوروں میں جو باولے ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بعض دفعہ سورج ہی نہیں نکلتا یورپ میں. اس سے کیا ہو جاتے ہیں. میں 15 دن یورپ میں رہ کے آیا, باولا ہونے سے پہلے میں بھاگ آیا, میں سردیوں میں چلا گیا تھا, کیونکہ یورپ میں جب پچھلے دسمبر میں یورپ میں تھا. وجہ اس کی یہ کہ 4-5 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے, 3:15 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے, 9:15 بجے فجر ہو رہی ہے. اتنی لمبی رات, ابے بھائی دماغ کیا ہونے لگا بند. ناروے جانے کا مجھے بہت شوق تھا, تو میں ناروے پہنچا ہوں, وہی 9 بجے سورج نکل رہا ہے, 3:15 3:30 بجے مغرب ہو رہی ہے. پھر 3:30 بجے سے جو لے کے سورج مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے, اندھیرا, نہ دوپہر کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے, نہ رات کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوتا تھا, ہم ناشتے کی نیت کریں بھائی, ڈنر کی نیت کریں, لنچ کی نیت کریں. ایک دفعہ ہم نے سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھایا, تو میں نے کہا ایسا کرو ناشتے کی نیت کرتے ہیں, چائے پراٹھا لے آؤ. تو آدمی پاگل ہوگا نا تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے, سورج ہی نہیں ہے. 1 دن 2 دن 4-5 دن گزرے, میں نے کہا بھائی مجھے واپس جانا ہے, میں گرمیوں میں آؤں گا, میں غلط ٹائم پہ آ گیا. تو کتنی بڑی اللہ, جب میں کراچی پہنچا ہوں نا, ارے بھائی سورج تمتما رہا تھا. سردیوں کا سورج تو کراچی کا بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے, یہ مزے تو پنجاب میں بھی نہیں ملتے آپ کو. دن ہوتا ہے اور پھر ایسی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے مزے کی. تو یہ اندھیرے بھائی روشنی چاہیے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے؟ روشنی. لیکن اللہ میاں نے, اب ہم یہ مخلوق دیکھ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں بھائی سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ضروری. اللہ نے سمندر کی تہ کے گھپ اندھیروں میں بھی مخلوق پیدا کی. ایسی جگہ مخلوق ہے جس کے کوئی سن لائٹ کا نا 0.00001% بھی وہاں نہیں پہنچتا. ایسے گھپ اندھیروں میں اللہ نے کیا پیدا کی ہیں؟ مچھلیاں. وہ انہی اندھیروں میں, بھائی نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ لائف کو انجوائے کر رہی ہیں. ان کے رشتے بھی طے ہوتے ہیں. مچھلا مچھلی پہ عاشق بھی ہوتا ہے, پھر مچھلی مچھلے کی شادی بھی ہوتی ہے, اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی پلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں انہی اندھیروں. انہوں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے. میں نے تھائی لینڈ میں ایک ایکویریم میں دیکھی وہ مچھلی جو اندھیروں میں پلتی ہے, وہاں گھپ اندھیرا کیا ہوا ہے. ہم جب گئے تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, کہہ رہے بھائی بس اسی طرح کو تھوڑا سا نا کوئی اشارے دے دیتے ہیں, یہ گھوم رہی ہے, اس کو روشنی نہیں چاہیے. یخلق ما یشاء. پھر ایسے پرندے بھی ہیں جو اڑنے سے پہلے جہاز میں رن وے جیسے ہوتا ہے نا ایسے بھاگتے ہیں, کیونکہ اڑنے والی چیز کو کیا چاہیے؟ پہلے ہوا کو کاٹے, وہ اس بھاگنے سے وزن ہلکا ہوگا تو اڑے. ایسے بھی ہیں جیسے گدھ جو ہے نا, گدھ جب اڑتا ہے تو پہلے جہاز پہ رن وے کی طرح دوڑتا ہے. آپ اگر گدھ کہیں کھڑا ہوا ہو نا, آپ جا کے پکڑ لیں, پکڑا جائے گا. وہ اس کو اڑنے کے لیے پہلے رن وے پہ بھاگنا پڑتا ہے, بھاگتے اڑتا ہے وہ. اگر گدھ کو کسی نے دیکھا ہوتا, وہ کہتا ہے بھائی ہر پرندے کو اڑنے کے لیے پہلے دوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے ایسے پرندے بھی پیدا کیے. کوے دیکھ لو کیسے ہوشیار ہوتے ہیں. کوا کہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ کوے کو مارنے کی نیت سے پتھر اٹھاؤ نا, کوا وہیں سے کیا ہو جاتا ہے, بغیر رن وے پہ دوڑے اڑ جاتا ہے وہ. ایسا کوئی جہاز دیکھا آپ نے کہ آپ جناب حج یا کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں ایک دم جہاز, بھائی ہیلی کاپٹر تو اڑ جائے گا, جہاز نہیں اڑتا. اللہ میاں نے حالانکہ پرندے کے پر جہاز جیسے ہوتے ہیں, لیکن ایسے پرندے اللہ نے پیدا کر دیے وہیں بیٹھے بیٹھے ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے ہیلی کاپٹر میں ریورس گیئر ہوتا ہے, ہوائی جہاز میں ریورس گیئر نہیں ہوتا. لیکن اللہ میاں نے پرندوں کے پر ہوائی جہاز جیسے بنائے, بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہوائی جہاز پرندوں کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. لیکن ایسے پرندے بھی ہیں جو ہوا میں ریورس بھی ہوتے ہیں. آپ نے مکھیاں دیکھی ہوں گی, مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, آگے بھی جا رہی ہیں, پیچھے بھی آ رہی ہیں. حیران ہوتا بھائی تو کس حساب سے آپ اڑ رہی ہو, پہلے آگے جا رہی تھی, اب کون سا گیئر لگایا کہ ایک دم پیچھے ہو جائے, 1 سیکنڈ میں پیچھے آگے اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. یخلق ما یشاء. قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, باجرہ کھلاتے ہیں, میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا,
صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. کمال ہے, ادھر چوزا پیدا ہوا, مرغی کیا کرتی ہے, جیسے ہی دانہ ڈالو نا, مرغی کھاتی نہیں ہے, فوراً دانہ چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے گی. یار اس کے دل میں ایسی ممتا, پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا؟ بھائی انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے, سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو, وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی, انڈوں پہ بیٹھے گی, اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتہ ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے, باقی کی رپورٹیں کیا ہیں, باقی ہیں. سب کو سیکو, سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانہ رکھو گے, کتنے دن سے بھوکی ہے, صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا, لیکن دانہ توڑ کے فوراً کیا کرے گی, چوزوں کو ڈالنا شروع کر دے گی. کہاں سے سیکھا بھائی؟ سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں. کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے, یہ ایوالو اوپر سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیا ان کے اندر؟ ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر؟ خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. او بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ہاذا خلق اللہ, اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ہاذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے, کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے, ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے, ہم نے جہاز بنائے, ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے, ہم نے میزائل بنائے, ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا, میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے, بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ, سر میں درد کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے؟ موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو. اللہ کہتے ہیں ہاذا خلق اللہ, میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں, بتاؤ میرے علاوہ نے کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا, تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر, پہلے سے تھیں وہ تمہیں نظر آ گئیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا, کتا, آپ نے کیا کیا, کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا, آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا, کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ ہے, یہ میں نے ایجاد کیا ہے. یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی, یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا. آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے, قابو میں لایا جا سکتا ہے. پہلے یہ بے قابو تھا, اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ, یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے, یہ بنایا نہیں ہے آپ نے, آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے, آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے, کتے کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر, کسی کو کوئی نہیں سیکھتا, کتا سیکھ جاتا ہے, اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا, آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو یہ اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ ان چیزوں پر مطلع ہو, لیکن آپ موجد نہیں ہیں, آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی, موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا, بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی ہیں. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعاعیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں میں, جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا, گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں, ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد, پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ, لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بندہ جنگل گیا, اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا ہے بھی ہے, گدھا بھی ہے, زیبرا بھی ہے, شیر بھی ہے. اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے کہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے. گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی اسپیڈ سلو ہے. گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی اسپیڈ کیا ہے, تیز ہے. اونٹ بھی آئے گا, اس کی اسپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا. وہ زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں, شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا, چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی, بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں, اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہے, اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. گدھے سے لوڈ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے, اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا, 4 بیویاں آ جائیں گی اس کے اوپر, معذرت کے ساتھ خواتین سے.
تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ چاروں جب ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم چاروں بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ چاروں کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے. آپ چاروں کو اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، پھر آپ کہیں اور انتظام کریں، یا تو آپ چاروں کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ. تو خیر اب آپ نے کیا کیا بھائی، آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی ہوئی ہے. اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتہ چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو ریز ہے نا، جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں، جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی 10ویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں. یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہیں، یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں، یہ پہلے سے موجود تھیں. سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی. جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا، تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے، نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے، اس کو کون بتا رہا ہے؟ تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا، نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے، مقناطیسی ریز ہیں، اور وہ 360 سال میں کیا کرتی ہیں، اپنا چکر مکمل کرتی ہیں. تو ان مقناطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے، رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے باندھ دیا گھوڑا، تو اسی طرح ان ریز کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا؟ سیل فون، موبائل فون. موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا، موبائل فون ان ریز کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو کمانڈ دیتا ہے، اور ایک خاص ترتیب سے. میں سائنسدان تو ہوں نہیں نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں. یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریز کو کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا. اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے، ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، ان شعاؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، جن کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں، یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے. تو یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. میں جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یا اللہ یہ تو ہم نے بنائے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں بھائی؟ یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں، سائنسدانوں نے بنائے ہیں. تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے؟ جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اپنی طرف. کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا، جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے. پھر سمندر، پانی کا کام ہے ڈبونا. سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے، پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. پھر وہ ڈیزل، پہلے ہواؤں سے چلتے تھے، اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز. وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا؟ بولو نا، اللہ نے پیدا کیا. وہ پیٹرول جو اس خام مال سے پیٹرول نکل رہا ہے، گریس نکل رہا ہے، ڈیزل نکل رہا ہے، مٹی کا تیل نکل رہا ہے، 20 قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے، ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ یہ کہنے میں سورہ رحمان میں حق بجانب ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا، جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے. اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے، اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی، اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کیونکہ پھر آپ کو گندم کے 1000 کنٹینر منگوانے ہیں، ہوائی جہاز لا سکتا ہے؟ کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے. میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا، تھوڑا ڈاک یارڈ میں، تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا، ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیاں نہیں ہوتی، جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں نا ماچس کی ڈبیاں. اتنے بڑا کنٹینر، اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی، چاول تھا، یا چرس آ رہی تھی، کیا رہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو. ایک دفعہ میں، ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے، خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل، کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے، اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے، تھوڑا سا کام آپ کریں گے، تھوڑا کون کرتا ہے؟ اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو دھکا دو، ہلے گا اپنی جگہ سے. 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے، تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں، انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی، یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے، ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے، ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا.
اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں، تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر، پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے ہیں تو یا خلا میں گئے ہیں تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے، خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتہ چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے، کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا، جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندر ہی تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے، رسک کم پڑ جائے گا، وسائل، صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا، یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے، 36 ارب بھی ہو جائے، خالی سمندر ہی رزق کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے، جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد. مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا، سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں، کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. وہ بڑی مچھلی کیا کرے گی؟ چھوٹی، وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا. آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب، تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں، وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی؟ وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گی. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو؟ کیا خیال ہے؟ اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے یہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں اللیگل کام میں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یار تم بڑا جال لگا لو، بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ، چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو، وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں، میں تو گیا ہوں نا شکار پہ، سمندر میں جاتا رہتا ہوں، مچھیرے سارے اللیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے، اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور کا امکان ہے. جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں. جاپانوں ان میں ایک مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ. مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی، لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے. اللیگل کام کا تصور نہیں ہے. اللیگل کام کا، میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال، جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ. میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں، تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا، سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے، جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللیگل کام کا وہاں تصور نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکالرز کی نظر میں جو بالاتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا. جہاں شک پیدا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا، نہ لگانے دے گا. کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں. ہمارے ہاں اللیگل، ایک دفعہ میں شکار کے لیے گیا، وہ کیا کر رہے ہیں، بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹ دے کے نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اللیگل ہے. میں نے کہا اللیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو، اللیگل سے کیا ہوتا ہے. ہو کیا رہا تھا، جب وہ کرنٹ سے مار رہے ہیں، آپ کو کھانی مچھلی ہے اور ہر مخلوق رہی ہے پانی کی، جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے نا، کیوں اللیگل کام کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا، کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی، اس نے بھی گناہ کیا. تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سینکڑوں جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو، جس سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو رہی ہے. تو یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تکرار کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے. بھائی جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا، تو تمیز سے کھا لو گے تو کھاتے رہو گے، بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رزق کی کمی ہوگی. پھر الزام کس کو دو گے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو الزام نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں 6 کوفتے پک رہے ہیں، کھانے آپ نے 2 ہیں، پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں، پکتے ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں؟ بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے ہو، آپ ضائع کر رہے ہو اس کو. تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے، جو کھانے کا دل کرتا ہے نا، پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آج کل میڈیکل سائنس بڑے زوروں پر ہے. میں تو بہت میڈیکل کلپ دیکھتا ہوں، ڈاکٹروں کے رپورٹیں، بڑا اس بارے میں نالج حاصل کی ہوئی ہے. یہ کھانا ضروری ہے، یہ کھانا، وہ ساری رپورٹیں اپنی جگہ صحیح ہیں. وٹامن سی بہت ضروری ہے جی، وٹامن ڈی بہت ضروری ہے جی، اور آئرن بھی بہت ضروری ہے، اور پوٹاشیم بھی بہت ضروری ہے، اور میگنیشیم بھی بہت ضروری ہے. آپ یوٹیوب پہ سنتے رہو نا، ضروری کے چکر میں آدمی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل.
پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ روزانہ لیمن لیں تاکہ وٹامن سی ملے آپ کو، کینو مالٹے کھایا کریں، امرود کھایا کریں، سب سے زیادہ وٹامن سی امرود میں آپ کے جو ہے نا، ورنہ امیون سسٹم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کا سارے پروگرام بڑھ جائیں گے آپ کے اگر وٹامن سی نہیں ملا۔ پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں، کھانا ضروری ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے بھائی۔ جب ہم صحرا میں جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، ان کی جی کتنی عمر ہے، 100 سال، تو وٹامن سی تو روزانہ لیتے ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی وٹامن سی؟ بھائی پروٹین والی غذائیں، بھائی کیا ہوتا ہے پروٹین؟ بھائی کھا کیا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں ستو پی رہے ہیں 80 سال سے ابا کیا کر رہے ہیں؟ ستو پی رہے ہیں۔ ابے گندم میں تو وٹامن سی نہیں ہوتا یار، جہاں تک مجھے، اس کا وٹامن سی کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ اس کو میگنیشیم پوٹاشیم کہاں سے مل رہا ہے؟ بکری کا دودھ پی رہے ہیں، اس میں اتنا کوئی پروٹین تھوڑی ہوتا ہے، فیٹ ویٹ زیادہ ہوتا ہے بکری کا دودھ، یا کوئی گائے پہ فیٹ سیٹ ہو گیا۔ تو وہاں اللہ کی قدرت پہ یقین آتا ہے، یخلق ما یشاء۔ ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو میں غلط نہیں قرار دے رہا، اللہ نے پیسے دیے ہیں تو سب کچھ کھایا کرو، لیکن وہاں آ کے انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ عاجز۔ یخلق ما یشاء، اللہ کہتے ہیں میں اگر مارنا چاہوں گا تو وٹامن سی کی گولیاں روزانہ پھانکا کرو، زنک بھی لیا کرو، یہ بادام بھی کھاؤ، پستے بھی کھاؤ، اور ایک دن رات کو سو گئے تو صبح پولیس بھی تمہیں نہیں اٹھائے گی۔ مائیکل جیکسن کے تو سارے وٹامن بالکل کنٹرول میں تھے۔ مائیکل جیکسن میں وٹامن کی کمی ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ مائیکل جیکسن میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے وٹامن سی کی کمی تھی؟ بھائی امریکہ میں رہتا ہے وہ ہماری طرح پینڈو نہیں تھا، اس کے پاس ڈاکٹروں کا 24 گھنٹے ایک پینل موجود تھا، روز ہر مہینے اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا؟ کیا اس نے سری پائے اور کھجے کے پائے اور پھجے کے پائے اس طرح سے کھائے ہوں گے جیسے ہمارے لاہوری کھاتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح سے پراٹھے پھوڑتا ہوگا جیسے میں پھوڑتا ہوں؟ نہ، ان کی ڈائٹ پلان ڈاکٹروں نے اس کو بتایا ہوا تھا، سر آپ نے یہ کھانا ہے، اتنی کیلوریز لیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرا چیک اپ کیا، اس کے بعد کہ آپ اتنی کیلوریز ڈیلی لیں، اتنی کیلوریز، 1100 پتہ نہیں 11,000 کتنی۔ کہتے ہیں پھر میں ہر چیز سے ڈبے پہ دیکھتا تھا اس میں کتنی کیلوریز ہیں، تو وہ 1100 یا 11,000 مجھے، میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، تو کہتے ہیں میں اسی میں پاگل ہونا شروع ہو گیا بھائی یہ کیا؟ پھر انہوں نے کہا وہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کیلوریز، اب اتنی برن، وہ واچ سے چیک کرتے رہتے ہیں، اتنی کیلوریز برن ہو گئی ہیں، اتنی ہم نے انٹیک کی ہیں، اتنی ہم نے استعمال کی ہیں۔ ہماری طرح پنڈوں والا حساب نہیں ہے، ہم لوگ کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے نانا شوگر کے پیشنٹ تھے، جب رسگلے کا ڈبہ آتا تو کیلوریز گئیں تیل لینے، گلے تو انہوں نے پھوڑنے ہی تھے۔ 99 سال کے بعد انتقال ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ کام اچھا ہے آپ کیا کریں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے ہاں جو اصول ہے نا وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے ارادوں کے آگے، ہمارے سارے اصول اللہ کے ارادوں کے آگے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو مائیکل جیکسن کا وٹامن کی بھی کوئی کمی نہیں، سربیکزی بھی ہو سکتا ہے لیتا ہو، اور ان لوگ کا سربیکزی ہم لوگ کا والا نہیں ہے، ان کے واقعی اس میں زنک ہوتا بھی ہے، ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ ہمارے یہاں تو وہ کسی نے کہا نا کہ انڈیا نے جب دھمکی دی تھی تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے، تو کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا تو ہمارے ٹماٹر بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم تو ہر چیز لکھا ہوا ہوتا ہے اندر، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو مائیکل جیکسن کی رپورٹیں ساری کلیئر تھیں، کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا، چاروں جو اس کی وریدیں ہیں، شریانے ہیں، بڑے، اتنا جو پھدک رہا ہے تو اس کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا نا۔ آپ خود بتاؤ، ہارٹ کے پیشنٹ کو تو ڈاکٹر زیادہ ہلنے جلنے سے منع کرتے ہیں، بھائی تھوڑا سا ہلا تو بلڈ کا سرکولیشن بڑا بلاکیج ہوگی، مر جائے گا۔ مائیکل جیکسن تو جب پھدکتا تھا اس کو پولیس آتی تھی، بھائی تھوڑی دیر آرام بھی کر لے تو، اتنا ہلتا جلتا تھا وہ۔ اس کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہ ہارٹ کا مسئلہ، نہ کوئی وٹامن کی کوئی کمی، اور اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے 50 سال کی عمر میں، فٹ فاٹ، ڈاکٹروں نے چیک کیا بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب سویا ہے تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق اٹھا نہیں ہے، شاید اگلے جنم ونم میں کہیں دوبارہ آ جائے، اس جنم میں بہرحال اب اس کے واپسی کے چانسز کیا ہو گئے ہیں؟ ختم۔ اب میں تھرمے کی مل کے آیا، کہیں تھرمے نہیں، بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے میں، ان کے پاس صرف روٹی اور بکری کا دودھ ہے۔ وہاں مجھے بوڑھے بوڑھے بزرگ ملے، ایک صاحب نے بتا بھی 99 سال میرے ابا کا انتقال ہوا، کہہ رہے روٹی اور بکری کا دودھ، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز؟ وہ بھائی وٹامن سی کدھر گیا؟ بکری میں تو دودھ میں تو میں نے نہیں سنا کوئی وٹامن سی بھی ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ میاں بتاتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں، بولو جو چاہتا ہوں کر گزر۔ تو اور بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ تو بھائی ہم جو ہے نا ایتھیس نہیں ہیں، ملحد نہیں ہیں کہ خدا کا انکار کر دیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں اپنے ارادے ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ساری ام للانسان ما تمنا، قرآن کہتا ہے انسان کو کیا وہ مل جاتا ہے جو اس کی وہ تمنا۔ آج کل ایسے یوٹیوبرز آ رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں جو آپ کو غربت کے تانے دے رہے ہیں اور آپ کو آر دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسٹرگل کرو، محنت کرو۔ بھائی جان محنت کرنے سے سب کو نہیں ملتا،
آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کو مل گیا, وہ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے ان سے ڈبل محنت کی اور کخ بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت چھوڑ دیں, آپ محنت تو کریں, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کو کامیابی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ان میں رپورٹ کے مطابق کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں؟ 7 علامتیں پائی جاتی ہیں. تو آپ بھی وہ علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو, آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہو. آپ کہتے ہیں اب کامیابی تو بڑھ گئی, یہیں سے میری ناکامی کیا ہو رہی ہے, شروع ہو رہی. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. بہت سے ایسے جن میں 7 کے بجائے 14 علامتیں تھیں, پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. علامتیں ہم نے پیدا کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے. اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے, تمہاری نہیں چلے گی. جو میں چاہوں گا ہوگا, جو تم چاہو گے جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسا کرو, سرنڈر کر دو اپنے آپ کو میرے حوالے کر. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا. کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے؟ چھینا بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے. وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا, جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی کیوں چھینا تو نے مجھ سے؟ پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست, یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امیدیں کیوں دلا رہا تھا؟ بھائی خواب آ رہا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کرنے. جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے, میرا تو جانشین یہ بنے گا. خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے نا, اور پیغمبروں کے خواب تو 100% سچے ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں, اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے بھائی, آزمائشیں ختم. اسی بیٹے کو چھینا. ہم اور آپ ہوتے ہیں بولتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تو نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے, آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے, پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے, تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تو دے ہی رہا ہے تو باتیں تو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا, اور کام کیا کر رہا ہے؟ باتیں تو کچھ اور, وعدے تو امیدیں تو کچھ اور دلا رہا تھا. ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلایا, جاب دلاؤں گا, وہاں بلا کے غائب. اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے, بندہ گیا کہاں؟ مجھے ملا, میں نے کہا کیا کس سلسلے؟ کہہ رہے یار مجھے سعودیہ بلایا, جاب دلاؤں گا, مارکیٹ اسٹارٹ ہو گیا, میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ. کہہ رہا ہے ویسے ہی بلا لیتا نا, جاب کی امید نہ دلاتا, میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا, میری مرضی ہوتی یار, گھومنے پھرنے کا, جاب کی لالچ دی اس نے. اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو امیدیں دلا رہے ہیں, بھائی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین